کی روح کے بعد وجود میں آتی ہے۔ ابتدائیہ کے بعد نظم کا دوسرا حصہ آتا ہے جو تیسرے بند سے لے کے 5ویں بند پر مشتمل ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں علامہ نے ہماری سوسائٹی کے، علامہ کے مخاطب تو نوجوان ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے ان مسائل کی طرف، ان کرداری نقائص کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کھوکھلی سوسائٹی بن چکی ہے، کھوکھلا معاشرہ بن چکا ہے، اور اسلامی تہذیب کے، قرآن و سنت کے، قرآن حکیم کی تعلیمات کے جو اثرات، جو نتائج، جو برکات انفرادی اور اجتماعی سطح پہ ہمارے معاشرے میں نظر آنے چاہیے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو علامہ اس تیسرے بند میں جو دوسرے حصے کا آغاز ہے، بات کرتے ہی فرماتے ہیں کہ آج جب ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں یہ کیسے مومن ہیں، کہنے کو تو یہ مومن ہیں لیکن ان کی زندگی غداری اور نفاق پر مشتمل ہے، یعنی نفاق جو ہے ان کی کردار سے ٹپکتا ہے، ہر وقت یہ کمپرومائز پہ تیار رہتے ہیں، اپنی بنیادی ویلیوز پہ کمپرومائز کیے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جو وابستگی ہے اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، ذات رسالت مآب کے ساتھ، وہ بڑی رسمی سی ہے، اور پورے کا پورا جو مذہب ہے، پورے کا پورا جو دین ہے وہ رسمیات میں ڈل چکا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے، نہ انہیں اس روح کا احساس ہے، نہ یہ اس روح کو اپنی زندگی میں لوٹانا چاہتے ہیں، نہ ان اعمال دین کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ان مقاصد سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں جو اعمال دین کا مقصود ہے۔ اب دیکھیں علامہ فرما رہے ہیں لا الہ اندر نمازش بود و نیست، ناز ہا اندر نیازش بود و نیست۔ ایک زمانہ تھا جب اس کی نمازوں سے لا الہ کی خوشبو آتی تھی، لا الہ کی روشنی جھلکتی تھی، اب نمازوں سے خالی ہیں۔ ان کی ہستیاں نیاز کی، نیاز کی یعنی اللہ کے قربت سے جو درد و سوز پیدا ہوتا ہے اس کی مظہر تھیں، لیکن اب ان کے دل اور ان کی شخصیات اس سے خالی ہیں۔ نور در سوم و صلات، صلات او نمان، جلوہ ہا در کائنات او نمان، اور اب ان کی سوم و صلات میں سے نور نکل چکا ہے، جلوہ نکل چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اور اب فتنہ او حب مال و ترس مرگ، یعنی مال کی محبت اور موت کا ڈر، اس چیز نے ان کے کرداروں کو کھوکھلا کر دیا ہے اور جو ان کی بنیادی تعلیمات تھی ان سے دور کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مستقبل میں اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میری امت مستقبل میں کبھی شرک میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن اس چیز کا خوف ضرور ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے۔ جب دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو زندگی کے اعلیٰ مقاصد اوجھل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے حصول کے لیے جب انسان گامزن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی طرح کے جائز ناجائز اقدامات سے باز نہیں آتا۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس وقت تمہاری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے آشنائی نہیں ہے، یہ کیا عیب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ اور آپ دیکھیں علامہ کا یہ جو مصرع ہے کہ فتنہ حب مال و ترس مرگ، اس حدیث مبارکہ کا براہ راست ترجمہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی اقبال کی شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جس ماحول میں، جس فکری ماحول میں اقبال رہ رہے ہیں، جس فکری ماحول میں اقبال زندگی کر رہے ہیں، اور جس فکری ماحول میں رہتے ہوئے اقبال ہم سے کلام کر رہے ہیں، وہ قرآن حکیم کا ماحول ہے، وہ قرآن حکیم کی فضا ہے، وہ دور رسالت مآب کی فضا ہے، وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضا ہے۔ اس کے اندر رہ کے وہ بات ہم سے کر رہے ہیں اور اس کے اندر رہ کے ہمیں کوئی پیغام زندگی گزارنے کا دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نسل نو ہے اور آج کا جو مسلمان ہے یہ کیوں دین کی صرف رسم پہ اٹک کے رہ گیا ہے اور دین کی روح اس کی زندگی سے نکل گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حب مال اور ترس مرگ جو ہے وہ اس کی زندگی کا خاصہ بن گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے رفت ازو آ مستی و ذوق و سرور، دین او اندر کتاب و او بگور، کہ جو دین کا سوز ہے، دین کے ساتھ وابستگی کی جو حرارت ہے وہ اس کی زندگی سے نکل گئی ہے۔ اور آج دین اگر دیکھنا ہو تو کتابیں دیکھیں، اور مسلمانوں کو ڈھونڈنا ہو تو قبریں جا کے دیکھیں۔ یعنی مسلمان قبروں میں رہ گئے، چلے گئے، جو حقیقی مسلمان تھے
اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دین کی تعلیمات صرف کتابوں میں لکھی رہ گئیں، ہمیں اس کا کوئی منظر اگر ہم اس زمین پہ چلتا پھرتا دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سب کچھ ایک خیال بن چکا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اس فتنے کا اور اس بحران کا سبب کیا ہے؟ اس بحران کا سبب یہ زمانہ ہے، اور اس زمانے کو جن لوگوں نے خراب کیا ہے اس میں دو لوگ بڑے نمایاں ہیں۔ وہ کون دو لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں صوبتش با عصر حاضر در گرفت، حرف دین را از دو پیغمبر گرفت۔ دو اس دور کے جو پیغمبر اٹھے ہیں انہوں نے کنفیوژن پیدا کی ہے اور آج کی نسل کو اور آج کی ملت کو رائے ہدایت سے ہٹایا ہے۔ اور یہاں پر علامہ دو شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، ایک بہاءاللہ ہے اور دوسرا مرزا قادیان ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بہاءاللہ نے کیا کیا؟ بہائی مذہب دے کے مسلمانوں کو حج کے تصور سے ہٹا دیا، کیونکہ اس کا بیسک تھیم یہ تھا کہ حج اب فرض نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور مرزا قادیان نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جہاد سسپینڈ ہو چکا ہے، اب صرف جہاد بالقلم ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جب سسپینڈ کروا دی گئیں، تا جہاد و حج نماد از واجبات رفت جاں اسبہ کرے صوم و صلات، جب حج اور جہاد واجب نہ رہا، دین کا ناگزیر تقاضا نہ رہا، تو صوم و صلات بھی بے اثر ہو گئے، کیونکہ حج اجتماعیت پیدا کرتا ہے اور جہاد خطرات کا ازالہ کرتا ہے اور مسلم معاشرے کو خطرات سے نبرد آزما ہونے کی سکت اور استعداد دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بقیہ اعمال تھے وہ بھی بے اثر ہو گئے اور ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں رہا۔ رفت چوں روح چوں رفت الصلاۃ والصیام فرد نہ ہموار و ملت بے نظام، یعنی جب صلاۃ و صوم نہیں رہے، صوم و صلات نہیں رہے، تو ہماری اجتماعی جو نظم تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ نماز ہی وہ ضابطہ تھا جو سوسائٹی کے اندر ایک نظم رکھتا ہے، صوم ہی وہ ضابطہ تھا جو ہماری سوسائٹی میں ایک ہمدردی کا، ہم آہنگی کا، مسائل کے ادراک کا اور پوری سوسائٹی کو جست واحد سمجھنے کا ہمارے اندر ایک شعور پیدا کرتا ہے۔ تو جب صوم و صلات روح سے عاری ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اجتماعی زندگی نظام سے معروم ہوگی۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے بہت جو ہمیں ضابطہ دیا، جس طرح متوجہ کیا، ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب ہم اہل ایمان کو تمکن عطا کرتے ہیں، زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صوم و صلات کو نظام میں ڈالتے ہیں، اس کو ایک نظام کی شکل دیتے ہیں۔ یعنی جس تھیم کو ہم علامہ کے دیکھتے ہیں اس کی اصل ہمیں قرآن حکیم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جا ملتی ہے کہ وہاں سے علامہ روشنی اخذ کر کے ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ از خودی مرد مسلمان درگزشت اے خضر دستے کی آب از سر گزشت۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کی خودی تباہ ہو گئی اور مسلمان خودی سے محروم ہو گیا، پانی سروں سے گزر گیا۔ اے خضر وقت ہے کہ آ اور ہماری دستگیری کر، ہمیں رہنمائی دے اور ہمیں اس بحران سے نکال۔ تو یہ جو بند ہے، اس بند کے اندر علامہ چند بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آج ہمارا بنیادی بحران یہ ہے کہ دین ایک زندہ حقیقت کے بجائے ایک مردہ رسم رہ گیا ہے۔ دین کے تمام اعمال جنہوں نے ہمارے انفرادی اور اجتماعی سطح پہ ایک زندہ وجود میں بدلنا تھا، وہ سارے کے سارے اعمال اپنی روح سے عاری ہو گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بے نظام ہو گئی ہے، ہماری زندگی بے ربط ہو گئی ہے، بے ہنگم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور کے دو بڑے فتنہ گروں نے ہمیں حج اور جہاد کی اہمیت سے جو ہے وہ غافل کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے اندر کنفیوژنس پیدا کی ہیں، التباسات پیدا کیے ہیں، ابہامات پیدا کیے ہیں، اور دین کا وہ پہلو جو عمل کی طرف لے کے جانے والا تھا اس سے ہمیں دور کیا ہے۔ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پہ جو عمل حج اور جہاد سے اپنی زندگی میں لا سکتے تھے، جب اس سے محروم ہوئے تو جو بقیہ عبادات تھیں جو سوسائٹی کے ساتھ اتنی متعلق نہیں تھیں، ہماری انفرادیت کی حامل عبادات تھیں جس میں صرف ہمارا فرد حال اپنا رول پلے کرتا تھا، وہ عبادات بھی اپنی روح سے خالی ہوتی گئی۔ اگلے بند میں، یعنی اس کے بعد اس بند میں تو علامہ نے یہ بیان کیا کہ نوجوانوں کے اندر اور آج کے معاشرے کے اندر اور آج کے مسلمان کے اندر کیا مسائل ہیں کہ وہ دین کی رسمیات پر ہی قانع ہو چکا ہے۔ اس کی قناعت صرف دین کے اعمال کو اور دین کی تعلیمات کو رسمی طور پر انجام دے لینا ہی ہے، بس اس سے آگے اس کی نہ نگاہ ہے، نہ اس کی ترجیح ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی طلب ہے۔
اگلے بند میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں علامہ اور فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب مسلمان سجدہ کرتا تھا تو زمین کانپتی تھی اور اس کے سجدے کی طاقت سے شمس و قمر اس کی مرضی کے مطابق حرکت کرتے تھے، یعنی تاریخ کی حرکت اس کی مرضی کے مطابق تھی، تاریخ کی حرکت اس کی مرضی کے مطابق تھی، اور اب وہ تاریخ کے سامنے مجبور اور مقہور ہے، بلکہ تاریخ کے کٹہرے میں ایک مجرم کی جگہ کھڑا ہے، یعنی حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ اور وہ جو اس کی شان تھی، عاشقو ہے ربی العلیٰ کجاست، یہ گناہ دوست یا تقصیر ماست، کہ وہ جو ربی العلیٰ کہنے کی شان اور ربی العلیٰ کہنے کا جو جذبہ تھا، اس کا جو اظہار تھا، یعنی مسلمان صرف سجدے میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا رب بلند تر شان کا حامل ہے، بلکہ اس کے یہ اس کہنے کے اثرات بھی اس کی زندگی میں نظر آتے تھے کہ وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے جھکتا تھا، نہ کسی کو اپنا ظاہراً و باطناً کسی بھی لحاظ سے معبود سمجھتا تھا۔ آج اس سے خالی ہے، اگر خالی ہے تو یہ کس کی غلطی ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یعنی مسلمان مٹی کا ایک ڈھیر اور صرف ایک چلتا پھرتا ایک جسم ہی کیوں رہ گیا ہے؟ روح سے خالی کیوں ہو گیا ہے؟ کیا وہ تعلیم اٹھ گئی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں نہیں، تعلیم تو وہی ہے، قرآن حکیم بھی وہی ہے، اس کے باوجود یہ بحران ہے۔ صاحب قرآن و بذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کے پاس قرآن بھی ہے، اور اس قرآن مجید میں جو کچھ مسلمان کے لیے بتایا گیا ہے، جس منزل کا مسلمان کے لیے تعین کیا گیا، اس کی اس کو طلب نہیں ہے، اس کی اس کو تلاش نہیں ہے، اس کے یہ جد و جہد کرنے کا اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یعنی وہ سرچشمہ ہدایت اس کے اندر موجود ہونے کے باوجود یہ اس سرچشمہ ہدایت کے فیضان سے، اس کے اثرات سے محروم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی دوڑ لگا کے دوڑے جا رہا ہے، کسی کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اور ہمارا ناکہ بھی جو ہے وہ بے منزل اور بے مقصد آگے بڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس نے کہاں پہنچنا ہے اور کس منزل کو اس نے حاصل کرنا ہے۔ یعنی پوری کی پوری ہماری زندگی جو ہے وہ بے مقصدیت کا شکار ہو کے رہ گئی ہے، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے بھی تو صرف مادی اہداف کے حصول تک ہے، اس سے برتر، اس سے اعلیٰ تر کوئی مقصد ہماری زندگی میں پیش نظر نہیں رہا۔ چوتھا بند اس چیز کو بیان کر رہا ہے، اور پانچواں بند بھی اسی کا تسلسل ہے، یعنی اس نظم کا جو دوسرا حصہ جو نسل نو کے اور اس معاشرے کے، مسلمان معاشرے کے نقائص کو بیان کرنے والا حصہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں بند ان نقائص کو بیان کرتے ہیں، اور پانچواں بند اس کا تسلسل ہے جس میں علامہ فرماتے ہیں گر خدا ساز و ترا صاحب نظر روزگار راہ کی آئے نگر، اگر اللہ نے تجھے نظر عطا کی ہے تو ذرا دیکھ جو کچھ آج ہو رہا ہے، جس طرح کے آج حالات ہیں، تو تمہارا مشاہدہ بھی وہی ہوگا جو میرا مشاہدہ ہے، جو چیزیں میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں وہی باتیں تیرے مشاہدے میں بھی آئیں گی، اور تو بھی انہی نتائج پہ پہنچے گا۔ بلکہ اب یہ چند ایسی اشعار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کو پڑھنا چاہیے تاکہ علامہ کا مفہوم اور علامہ کا جو کرب ہے ہم اس سے آشنا ہو سکیں۔ عقل ہا بے باک و دل ہا بے گداز، چشم ہا بے شرم و غرق اندر مجاز۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا معاشرہ بن گیا ہے، عقلیں بے باک ہو گئی ہیں، دل درد سے خالی ہو گئے ہیں، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اور وہ حسن مجازی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان حیوانیت کی سطح پہ اتر آیا ہے۔ مسلم معاشرہ جس تقدس معابی کی، جس پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے، وہ چیزیں ہماری زندگی سے خالی ہیں۔ علم و فن، دین و سیاست، عقل و دل، زوج سوج اندر طواف آب و گل، یعنی علم و فن کو دیکھیں، دین و سیاست کو دیکھیں یا عقل و دل کو۔ اب آپ دیکھیں علامہ نے جو عنوانات چنے یہ ہماری پوری قومی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ علم و فن کو دیکھ، جو کلچر ہے، جو ہمارے آرٹس ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہماری کریشن ہے، ہمارا ادب ہے، ہمارے پرفارمنگ آرٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، عقل و دل کو دیکھیں، یعنی چاہے وہ ہماری فکر کی روایت ہے، ہمارے دین کے حوالے ہیں، سب زوج زوج ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ لخت لخت ہو چکے ہیں، اور وہ طواف کس کا کر رہے ہیں؟ آب و گل کا طواف کر رہے ہیں، مادی اہداف کا طواف کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر مادیت کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قلب او بے واردات نو بنو حاصل اشرا کس نہ گیرت بعد ہو جاؤ، کہ اس کا دل جو ہے، مسلمان کا دل واردات نو سے محروم ہو چکا ہے،
حقیقی خلاقی سے محروم ہو چکا ہے، اور جو اس کی زندگی کا حاصل ہے، اس کی ساری محنت کا، اس کی قیمت 2 جو کے دانوں کے برابر بھی نہیں ہے، ان سے بھی کم ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سید ملایاں و نخچیر ملوک آ ہوئے اندیشہ و لنگ و لوک، یعنی کہ آج کا جو مسلمان ہے یا تو ظاہر پرست علماء کے چنگل میں ہے، یا بادشاہوں، سرمایہ داروں، اہل اقتدار کے چنگل میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے اس میں کوئی حریت فکر نہیں ہے، کوئی دین کا حقیقی شعور نہیں ہے، اور یہ پورے کا پورا جو بند ہے ہمیں اسی بحران کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا ہے۔ تاختم بر عالم افکار او بر دریدم پردہ اسرار او، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کے جو افکار کا کھوکھلا پن ہے اس کو نمایاں کر سکوں، اور اس کو بتا سکوں کہ وہ کس بحران کا دوچار ہو چکا ہے۔ اور علامہ فرماتے ہیں یہ سارا ماحول دیکھنے کے بعد درمیان سینہ دل خوں کردہ ام تا جہان شرا دگرگوں کردہ ام، اس سارے بحران نے میرے سینے کو لہو لہو کر دیا ہے، اور میرے سینے کے درد و سوز نے، میرے باطن کے یہ جو تڑپ ہے، اس نے آج کے نوجوان کے جہان کو طے و بالا کیا ہے، اس کو انقلاب سے آشنا کیا ہے۔ یعنی جو آج کے نوجوان کے اندر اگر کوئی میری بات کہنے سے تبدیلی آ رہی ہے، اور آج کا نوجوان میری بات کو قبول کر رہا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے آج کے نوجوان کے بحران کا احساس ہے، اور آج کے نوجوان کے بحران کی جو شدت ہے، اخلاقی بحران کی، فکری بحران کی، کردار کے بحران کی جو شدت ہے، اس نے میرے سینے کو لہو لہو کر دیا ہے، اور اس کا میرے سینے کو لہو لہو کرنا جو ہے اس نے میری بات میں تاثیر پیدا کی ہے، اور اس تاثیر نے ماحول کو بدلنے کا آغاز کیا ہے۔ آج کے نوجوان کے کائنات